بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہمارے باب کا نام ہے باب اکرام الضیف، یعنی مہمان کے احترام کے بارے میں۔ اس باب کے تحت امام نووی رحمہ اللہ قرآن پاک کی وہ آیات لے کر آئیں گے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث لے کر آئیں گے جن میں مہمان نوازی کے آداب بتائے گئے۔ قال اللہ تعالی، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون فراغ الى اہلہ فجاء بعجل سمین فقربہ الیہم قال الا تأکلون۔ کیا تمہارے پاس ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی؟ جب وہ ان کے پاس آئے تو سلام کیا، انہوں نے بھی سلام کیا، انجانے لوگ ہیں۔ پھر اپنے گھر کی طرف چلے اور ایک بھنا ہوا بچڑا لے کر آئے اور ان کے قریب کیا، فرمایا تم کھاتے کیوں نہیں؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے جو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے سنا رہے ہیں کہ جب نبی کی قوم ان کو جھٹلاتی ہے یا تکلیفیں دیتی ہے تو اس کے بعد اللہ جل شانہ اس نبی پر مدد بھیجتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اللہ کی مدد آئے گی۔ اس قصے میں کہا قالوا سلاما، فرشتوں نے سلام کیا، تو اس سے ہمیں ایک ادب معلوم ہوا کہ آتے ساتھ سب سے پہلے سلام کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ ان فرشتوں کو پہچانا نہیں تھا کیونکہ وہ انسانی شکل میں تھے، تو انہوں نے فرمایا قوم منکرون، منکرون اجنبی لوگوں کو کہتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یا تو یہ جملہ اپنے دل میں کہا یا ان کے سامنے کہا، کیونکہ ان کے سامنے اس لیے کہا تاکہ تعارف ہو جائے، وہ بتلا دیں کہ یہ کون لوگ ہیں۔ پھر فرمایا فراغ الی اہلہ، یعنی ابراہیم علیہ السلام مہمانوں کے کھانے کے انتظام کے لیے اپنے گھر میں اس طرح سے گئے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوئی۔ تو اس سے بھی ہمیں یہ ادب معلوم ہوا کہ مہمانوں کے لیے جب کچھ کھانے کے لیے لانا ہو تو ان سے دریافت نہیں کرنا چاہیے کہ کیا آپ کو بھوک لگی، کیا ہم لائیں، بلکہ گھر میں جو کچھ ہو وہ ان کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ پھر فرمایا فقربہ الیہم، یعنی کھانا ان کے سامنے پیش کیا۔ تو یہ بھی ایک ادب ہے کہ مہمان جہاں بیٹھے ہوں کھانا ان کے پاس دے دیا جائے۔ تو یہ سارے مہمانی کے آداب تھے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کے ذریعے ہم سب تک پہنچائے۔ وقال تعالی وجاء قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتهن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس ان کی قوم دوڑتی ہوئی آئی اور اس سے پہلے بھی وہ ان برائیوں کا ارتکاب کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو، کیا تم میں سے کوئی بھی سمجھدار نہیں ہے؟ تو اس قصے میں حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا اس آیت میں۔ تو مطلب یہ کہ جب اللہ جل شانہ قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے چند فرشتے جن میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی شامل تھے وہ آئے، تو وہ سب حسین لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، اور قوم لوط میں یہ خبیث عادت تھی کہ وہ مرد کے ساتھ برا فعل کرتا تھا۔ تو جب یہ فرشتے آئے تو اب ان کی قوم نے ان حسین لڑکوں کو دیکھا تو وہ دوڑتے ہوئے ان لڑکوں کے پیچھے آئے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا یا قومی ہؤلاء بناتی، یعنی اے قوم کے سرداروں، اے قوم کے بڑوں، یہ میری بیٹیاں تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں۔ تو یا تو حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کی طرف اشارہ کیا، اپنی بیٹیوں کا کہا، یا یہ کہ ان سے مراد، ان کی بیٹیوں سے مراد قوم کی بیٹیاں ہیں، یعنی بیٹیاں، لڑکیاں جو ہیں وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہیں۔
تو اس سے بھی یہ دیکھیں مہمانوں کی حضرت لوط علیہ السلام نے عزت کی، مہمانوں کی عزت بچانے کے لیے انہوں نے اس طرح سے کہا کہ لڑکیاں جو ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں، اور ایک تو ان کے برے فعل کی قباحت بیان کی کہ اس طرح سے نہ بلکہ ایک فطری کام کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے اپنے مہمانوں کی عزت کی، کیونکہ انہیں ابھی تک یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں، بلکہ وہ ان کو مہمان ہی لڑکے ہی سمجھے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنے مہمان کی قدر کرنی چاہیے اور اس کو تکلیف سے بچانا چاہیے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ بھلائی کی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ اس حدیث میں بھی مہمان کے اکرام کا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَلْيُكْرِمْ ضَيْفًا، یعنی اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ مہمانوں کا اکرام کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے، اور مہمانوں کے اکرام جو ہے یہ مکارم اخلاق میں شمار ہوتا ہے، یعنی جو شخص اعلیٰ اور اچھے اخلاق والا ہے وہی مہمانوں کا اکرام کرتا ہے، اور مہمانوں کا اکرام کرنا یہ مستحب ہے، لیکن ایک صورت میں یعنی مہمان اتنا بھوکا ہے کہ اس کے مر جانے کا اندیشہ ہے تو پھر اس وقت میں اس کے مہمان نوازی کرنا واجب ہو جاتی ہے۔ فَلْيَصِلْ رَحِمَ یعنی اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے۔ عام لوگوں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے، مگر جو رشتہ دار ہوں ان کا حق اور بھی زیادہ ہے، یعنی ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چاہیے کہ بھلائی والی بات کرے، یعنی اچھی بات کرے یا پھر خاموش ہو جائے۔ تو اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے کمال ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مومن کے تمام اعضاء سے دوسرے کو فائدہ پہنچے، حتیٰ کہ زبان سے بھی فائدے ہی کی بات نکلے۔ زبان کو خاص اس لیے کیا گیا کہ زبان کا فائدہ اور نقصان یہ دوسرے اعضاء کے فائدے اور نقصان سے زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ کان کا کام ہے سننا، اور ناک کا کام سونگھنا، آنکھ کا کام دیکھنا، مگر زبان ایک ایسا حصہ ہے، ایسا عضو ہے کہ یہ تمام اعضاء کے کاموں کو بیان کر سکتی ہے۔ اگرچہ زبان چھوٹی سی ہے مگر اس کا کام بہت بڑا ہے، اس لیے فرمایا کہ زبان کی خاص حفاظت کرے، زبان سے اچھے الفاظ بولنے چاہیے۔ اگر کوئی کسی کے لیے بھلائی کا کلمہ نہیں بولتا، اچھا جملہ نہیں بولتا تو پھر خاموش ہو جائے، یعنی برے کلام سے بہتر ہے کہ وہ پھر چپ کر جائے۔ وعن ابی شریق ویلد بن عمر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ جائزتہ قالوا وما جائزتہ یا رسول اللہ قال یومہ ولیلتہ وضیافت ثلاثۃ ایام فما کان وراء ذلك فہو صدقۃ علیہ، متفق علیہ۔ حضرت ابو شریق ویلد بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اسے اپنے مہمان کی عزت کرنا چاہیے اور اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دن اور ایک رات، بہتر کھانا کھلائے اور مہمان نوازی 3 دن ہے، پس جو اس کے علاوہ ہو وہ صدقہ ہے۔ وفی روایہ لا یحل لمسلم ان یقیم عند اخیہ حتی یوسمہ قالوا یا رسول اللہ وکیف یوسمہ قال یقیم عندہ ولا شیء لہ یقریہ بہ۔
اور ایک روایت میں ہے کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے پاس ٹھہرے کہ وہ اسے گناہگار کر دے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کو گناہگار کیسے کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے پاس ٹھہرا رہے اور اس کے پاس کچھ نہ رہے جس سے وہ اس کی مہمان نوازی کرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مہمان کا حق 1 دن 1 رات ہے اور مہمان نوازی 3 دن ہے۔ مطلب یہ کہ 1 دن 1 رات اس کو عمدہ قسم کے کھانے کا اہتمام اس کے لیے کیا جائے اور اس کے بعد باقی 2 دن مزید جو ہے وہ جو معمول کے مطابق کھانا ہو وہ اس کو کھلا دیا جائے۔ اور حضرت لیث رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 1 دن اور 1 رات کی ضیافت واجب ہے اور باقی 2 دن کی ضیافت مستحب ہے، مگر تمام فقہاء کے نزدیک 3 دن کی ضیافت مستحب ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام محمد بن حکم رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ شہر کا علاقہ ہو یا دیہات ہر جگہ پر مہمان نوازی مستحب ہے، کیونکہ شروع اسلام میں یہ واجب تھی لیکن بعد میں یہ منسوخ ہو گئی، اب واجب نہیں اب مستحب ہے۔ مگر امام مالک یہ فرماتے ہیں کہ دیہات میں مہمان نوازی کرنا واجب ہے اور شہر میں مستحب ہے، کیونکہ دیہات میں ہوٹل وغیرہ نہیں ہوتے، مگر شہر میں ہوٹل وغیرہ اور آدمی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ایسی جگہیں ہوتی ہیں، اس لیے شہر میں ضیافت جو ہے وہ مستحب اور دیہات میں واجب ہے۔ بہرحال یہاں پر اس ضیافت کو جو فرمایا تو اس سے مراد یہ ہے کہ مہمان نوازی ہمیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کی ہے اور آپ کی سنت بھی ثابت ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت سے آپ کے صحابہ میں بھی اس کا اثر دیکھا گیا۔ تو مہمان نوازی کو معمولی چیز نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی فراخ دلی عطا فرمائے اور ہمیں بھی اچھی طرح سے مہمان نوازی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔